عامر الیاس رانا صاحب، آپ کی روز اسلام آباد میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ہارٹ آف جیسے کہتے ہیں نا پاور کوریڈورز، ان میں روز آتے جاتے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، خبریں بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو اب خبر آ رہی ہے کہ جی 400 بندوں کی لسٹ بن گئی اور احتساب ہوگا اور بڑا کڑا ہوگا، کس حد تک اس میں پہلے تو صداقت ہے اور کیا کوئی اس قسم کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی سوچ وچار ہے؟ یہ 400 ہوں، 600 ہوں اور 1000 ہوں، یہ 10 سال سے اسلام آباد میں یہ کام چلتا ہے۔ کبھی سندھ میں ڈاکوؤں کے حساب سے چلتا تھا جب الطاف حسین موجود تھے کہ جی اتنی بڑی جو مچھلیاں ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جائے گا۔ کوئی چیز عامر ضیاء صاحب کے ساتھ بھولی تو نہیں ہوئی کہ وہ فلانے پتھارے دار ہیں، فلانے، وہاں سے شروع ہوا نا۔ اور غوث علی شاہ نے لسٹیں دے دی تھی، چودھری نثار نے اوپن کر دی، فلانا کر دیا۔ تو اب آپ کو ٹویٹ کی صورت میں آتا ہے کہ جی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو پروڈکٹ کیا گیا ہے کہ جی یہ پرانا قانون واپس لا رہے ہیں، تو لے آئے سپریم کورٹ پہلے۔ مطلب اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اگر ساری کورٹس اور ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ قانون ڈریکونین ہے، اور جیسے جنرل مشرف کو پھنسایا، لال مسجد پہ حملہ کر دو، آپریشن کر دو، جس دن اس نے آپریشن کر دیا اس دن اکیلا کھڑا تھا، پھنس گیا، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ جن لوگوں نے اکسایا وہ بھی اس کے خلاف بول رہے تھے۔ یہ جو احتساب کے نام پہ پہلے کتنی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں، جنرل مشرف، چلیں ہم بہت پرانے پہ نہیں جاتے، یہ پہلا احتساب شروع ہوا تھا احتساب کمیشن جسٹس مجدد مرزا نے، اور نجم سیٹھی اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ بنے تھے ملک معراج خالد مرحوم کے۔ یہ احتساب کا جو نیا کھاتہ کھلا ہوا ہے، پھر یہ چلتا رہا، سیف الرحمان آ گئے، اس کے بعد نیب آرڈیننس آ گیا، نیب آرڈیننس کے اوپر کہ جی یہ 85 سے یہ بھی لاگو ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ کیا نکلا؟ زرداری کو اتنے سال جیل، نواز شریف کو پکڑا، نواز شریف پہ ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں بنا، اس کو سزا کہاں سے کہاں نکالی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بے شک عامر ضیاء صاحب کا روز ہوتا ہے کہ جی وہ، اور آپ کا بھی ہوتا ہے کہ جی وہ لے کے آئے منی ٹریل لے کے آئے۔ نہیں میں وہی کہتا ہوں بھائی، منی ٹریل جس نے دی، کورٹ نے پوچھ لیا نا کہ یہ پیپر کون سا ہے جو جے آئی ٹی نے پیش کیا، وہ پتہ لگا یہیں پہ فیبریکیٹ ہوا تھا۔ کی جو ایک تاریخ نہیں، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، فیبریکیٹ یہیں ہوا، اور یہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کے مارا کہ لاؤ پیپر لاؤ جو کہیں یو کے سے، کسی ہائی کمیشن سے، کسی امبیسی سے اٹیسٹ ہو کے آیا ہو کہ یہ منی ٹریل ہے، یہ پیپر ہے ملکیت کا، جو کچھ بھی نہیں تھا، جو یہیں فیبریکیٹ ہوا تھا۔ ویسے میاں صاحب انہی فلیٹس میں رہ رہے ہیں جن کی انہوں نے کبھی، یہی بات میں کہہ رہا ہوں، میاں صاحب نے کبھی ان کے اونرشپ سے اس لحاظ سے انکار نہیں کیا کہ وہ ان کی فیملی کے ہیں۔ ان کے لیٹسٹ جو تھا وہ یہی تھا نا کہ پوتے نے اون کیا میاں شریف کے کہ میرے ہیں، اور الحمدللہ کہہ کے سب نے مذاق اڑایا۔ کیا وہ بھاگ گیا کہ میرے نہیں ہیں؟ تو سر دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی دیکھ لیں، آپ بیکری سے بند بھی خریدیں تو اس کی بھی رسید ملتی ہے۔ لندن جیسے ملک میں اگر کچھ لیا ہے کوئی رسید تو ہوگی نا۔ جو اتنے بڑے بڑے انویسٹیگیٹر یہاں پہ جرنلسٹ بنائے گئے جو سیکرٹ فنڈ سے لے کے ہر چیز کے اوپر آ کے یہاں پہ دندناتے پھرتے تھے کہ لوگ باقی بات بھی نہ کریں، کوئی پیپر تو کوئی لے کے آتا نا۔ پتہ ہے کہ ابھی بحث چلی جائے گی دوسری طرف، آج یہی ہو رہی ہے۔ اب یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا، یہ بات تب سچ ہوگی جب سپریم کورٹ پورے قانون کو کالعدم قرار دے دے، جو آج کی ہیئرنگ میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں احتساب، وہ جو ریمانڈ ہے 90 دن، بالکل ٹھیک ختم کیا، آپ نے ضمانت کا کانسیپٹ دیا، بالکل ٹھیک کیا۔ اب ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہے کہ یہ بیک ڈیٹ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ بیک ڈیٹ سے ہی مشرف نے بنایا تھا نا قانون، جب لاگو ہوا تھا وہ بھی 85 سے ہوا تھا، اب اگر ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی 85 سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ جی بار کس کے اوپر ڈلے گا کہ جی جو الزام لگاتا ہے وہ، یا میں آپ کے اوپر کہوں اطہر صاحب آپ لندن بی بی سی سے اتنے پیسے کما کے بھاگ کے آئے ہیں، ثابت کریں کہ آپ نہیں لائے۔ مطلب کوئی چیز ہوگی تو آپ کریں گے نا، مطلب میں نے الزام لگا دیا، آپ ثابت کرنا۔ نیب نے صرف یہی کیا ہے، ایک لسٹ بنائی، جس دن احد چیمہ کو پکڑا، نیب کے چیئرمین سرتپا کو پکڑ لیں۔ میں تو بہت مجبوراً اطہر صاحب میں مختصر کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے لفظ بول رہا ہوں، روک رہا ہوں اپنے، کہ انہوں نے کہا اتنے ارب روپے کے احساس ہیں، اور جب ریفرنس گیا پورے گاؤں کے 39 لوگوں پہ 29 کروڑ روپے کا، اربوں روپے کے، یعنی جس شخص نے 10 لاکھ روپے اسلام آباد میں ایک فلیٹ کے جو ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ میں نے پہلی قسط پے کی ہے، پی ڈی کے طور پہ ایک پروجیکٹ کی مجھے تنخواہ ملی، میں نے وہاں دی، اس کو لکھا گیا کہ یہ 3 کروڑ روپے کا ہوگا۔ لہذا یہاں مسائل سے کوئی مسائل ہی وہی ہیں، یہاں بری ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ یہ ساری فیبریکیشن ہوتی تھی۔ آج بھی جو بات اداروں کی ہو رہی تھی، ادارے تب بنیں گے، یا تو آپ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیچھے صاف کریں کہ جی آج کے بعد یہ ادارے ہیں جو سب چیزوں کو قابو کریں گے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ آپ بولتے جائیں، سائڈ پہ رکھتے جائیں کہ جی آپ نے ملک کو چلانا ہے۔ نہ ان ججوں سے چل رہا ہے، نہ ان جرنیلوں سے چل رہا ہے، نہ ان سیاستدانوں سے چل رہا ہے، نہ اس سول بیوروکریسی سے چل رہا ہے، نہ ان میڈیا کے لوگوں سے چل رہا ہے جو کبھی اس طرف ہوتے ہیں کبھی اس طرف ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس پینڈولم کی طرح گھومتے ہوئے بڑے بڑے نام روزانہ ٹویٹر پہ ذلیل ہو رہے ہیں جرنلسٹوں کے، کہ وہ کبھی ان کو لگتا ہے آج یہ آ رہا ہے،
آج یہ آ رہا ہے، یہ حالت ہے. اپنی رائے کا نہیں رائے نہیں ہے، وہ باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں اس بات کے. یہ جو ڈس انفارمیشن پہ جو لوگ رو رہے ہیں، اچھا ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ وہ لوگ رو رہے ہیں جو پروپیگنڈے کا حصہ ہیں. بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. بنیادی اس وقت بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے، اس کو بہانہ بنا کے کیا الیکشنز کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یا کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ آپ اگر بریفلی مجھے یہ بتائیں. دیکھیں فروری میں مڈ سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. پھر تو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا وہ معاملہ جو ہائبرڈ میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سامنے آنا پڑے گا کہ جی میرے عزیز ہم بتوں ہم بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا. آپ کو غیر سیاسی غیر سیاسی کی بات نہیں میں کر رہا. آپ ان ہائبرڈ سسٹمز کے پیچھے مزید نہیں جا سکتے. یہ ملک چل ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے فیسیلیٹیشن کونسل بہت اچھی نیت سے بنائی ہے، وہ تبھی چلے گی جب اس میں لوگوں کی ول شامل ہوگی. جس طرح کے بھی ہوں الیکشن ہونے چاہیے، لوگ آئیں وہ فیصلے کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس موجودہ وزیر اعظم طاقت صاحب کو آپ چلا لیں گے، بہت لامتنائی مدت میں نہیں ہو سکتا.